نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، گزشتہ سے پیوستہ بیان آج کا۔ پچھلے جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج مقدس جو ہوئی، کیوں ہوئی، کس لیے ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، یہ آپ کو بتایا گیا۔ اب معراج مصطفیٰ کیسے ہوئی وہ آپ سماعت فرمائیں۔ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، رات کے تھوڑے سے حصے میں، بعبدہ، اپنے بندے کو لے گئی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، جس کے گرد چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اور اسے ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف معراج کا ذکر ہے۔ اب اللہ نے اپنے پیارے آقا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانے کے لیے بلبل سدرہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ اے جبرائیل، جاؤ میرے محبوب کو میری بارگاہ میں لے آؤ۔ اب حضرت جبرائیل سدرہ سے، جنت سے براق کو لے کر
70,000 فرشتوں کو لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لیکن ایسے وقت میں آئے کہ جب پیارے آقا آرام فرما رہے تھے، آپ مزمل والی چادر اوڑھ کر سو رہے تھے۔ جب سرکار کو حضرت جبرائیل نے سوتا ہوا پایا تو ارشاد فرمایا، اے اللہ، تیرا محبوب تو آرام فرما رہا ہے، وہ تو سو رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو حضرت جبرائیل امین سے وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے، اے جبرائیل، میں نے تمہارے ہونٹ کافور کے بنائے ہیں اور میرے محبوب کا تلوہ نور کا بنایا ہے، اے جبرائیل، اپنے ہونٹوں سے میرے محبوب کے تلووں کو چوم لو، چونکہ جب تم چومو گے تو کافوری خوشبو نبی پاک کے دماغ میں پہنچے گی تو آنکھ کھل جائے گی۔ جب حضرت جبرائیل نے سرکار کے تلووں کو چوما، سرکار کی آنکھ کھلی، دیکھا جبرائیل تلوے چوم رہے ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں، اے جبرائیل، یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں، اے آقا، ارے رب چموا رہا ہے، میں چوم رہا ہوں، رب چموا رہا ہے، میں چوم رہا ہوں۔ اب آقا اٹھ کر بیٹھے اور کہا، حضرت جبرائیل نے، یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، چلیے۔ اب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین نے معراج کے لیے تیار فرما رہے ہیں، دولہا بنا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آقا کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا اور پھر اس کے اندر حکمتیں رکھی گئیں، آپ کے قلب اطہر کو کوثر و سلسبیل اور زمزم سے دھویا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے وضو فرمایا، وضو فرما کر 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر آپ براق پر بیٹھے، اور جب آپ براق پر بیٹھے تو وہاں پر ایک واقعہ رونما ہوا ہے، جس کو ہمارے علماء اکرام مفسرین عظام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اللہ، جب حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب براق پر بیٹھنے لگے تو براق نے شوخی کی، آپ سے 40 گز اوپر اٹھ گیا اور اتنا بلند ہوا کہ سرکار کو بیٹھنے میں تاخیر ہوئی۔ اس تاخیر سے حضرت جبرائیل نے براق کو ڈانٹا، تنبیہ کی، اے براق، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو براق کہتا ہے، اے جبرائیل، آج میں چاہتا ہوں کہ آقا سے میں وعدہ لے لوں کہ یا رسول اللہ، کل قیامت کے دن آپ مجھ ہی پر سواری کریں گے، مجھ ہی کے ساتھ مجھ ہی پر بیٹھیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما لیا کہ ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے پر ہی کل قیامت کے دن بیٹھوں گا۔ اور پھر براق نے کہا، یا رسول اللہ، میری گردن پر آپ اپنا دست شفقت رکھ دیں۔ پھر سرکار نے وہ مہر اپنے ہاتھ کی اس براق کی گردن پر رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد سرکار براق پر جب بیٹھے تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک روح چلی آئی، ایک روح چلی آئی،
اور وہ روح نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے اپنے کھاندے کو رکھا اور کہا یا رسول اللہ آپ میرے کھاندے پر قدم رکھ دیں اور براق پر بیٹھ جائیں۔ اللہ اللہ، آقا نے جب اس روح کو دیکھا تو اللہ سے فرمایا اے رب ذوالجلال، یہ روح کو دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہے، یہ کون ہے؟ آقا سرکار کو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب، یہ 5ویں صدی میں تمہاری ہی اولاد میں سے ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا، جس کا نام عبد القادر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا قدم تمہارے کھاندے پر اور تمہارا قدم میرے امت کے تمام ولیوں کے کھاندوں پر ہوگا۔ حضرات محترم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھے اور بیٹھ کر جب آپ چلے تو اس کی سپیڈ اتنی تھی کہ ایک قدم یہاں پر اور دوسرا قدم حد نگاہ پر اتنی تیزی سے وہ چل رہا تھا۔ پھر ایک مقام آیا جہاں پر حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ آپ یہاں پر اتر جائیے، 2 رکعت نماز پڑھیے۔ تو وہ مقام کھجوروں کے جھرمٹ کے اندر تھا۔ آقا نے فرمایا اے جبرائیل کیا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے ہجرت کا مقام ہے، اس کا نام مدینہ منورہ ہے۔ سرکار نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر براق پر بیٹھے، وہاں سے چلے، پھر آپ مقام طور سینا پر پہنچے، پھر وہاں پر بھی آپ نے نماز پڑھی، پھر آپ وہاں سے چلے تو آپ نے دیکھا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی قبر مبارک میں کھڑے رہ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ کو ایک نے آواز دی یا رسول اللہ میری بات سنیے، لیکن سرکار متوجہ نہیں ہوئے۔ پھر آگے چلے، پھر کسی نے پکارا تو بھی سرکار متوجہ نہیں ہوئے۔ ایسے وقت میں جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ پہلے پکارنے والا جو تھا وہ یہودی اور دوسرا پکارنے والا نصرانی تھا، یا رسول اللہ اگر آپ ادھر متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت میں سے کچھ لوگ یہودی اور نصرانی ہو جاتے، آپ نے ادھر متوجہ نہیں ہوئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے۔ جب آپ بیت المقدس پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے براق کو ایک پتھر سے باندھ دیا اور پھر وہاں پر 1,24,000 کم و بیش پیغمبران اسلام کا مجمع تھا۔ تمام اگلے پچھلے جتنے بھی اللہ کے نبی گزرے وہ سب سرکار کے استقبال کو آئے اور ہر نبی نے وہاں پر خطبہ دیا، سرکار کی شان میں انہوں نے خطبہ دیا، سرکار کی شان بیان فرمائی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین نے اذان دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان دنیا پر ایک سیڑھی نور کی لگا دی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس نور کی سیڑھی پر
آپ قدم رکھتے تھے پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، اس طرح آپ ساتوں آسمانوں سے گزرتے ہوئے جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو اللہ اکبر، سدرۃ المنتہا پر حضرت جبرائیل رک گئے۔ حضرت جبرائیل رک گئے۔ جب حضرت جبرائیل رک گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل تم یہاں رک گئے؟ کہا یا رسول اللہ اب یہاں میری انتہا ہے، یہاں سے اگر بال کے برابر، ذرے کے برابر اگر میں آگے قدم رکھوں گا تو میں تجلی خداوندی سے جل جاؤں گا، میں ختم ہو جاؤں گا، اس لیے میرے کو یہیں پر رکنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب جہاں جبرائیل کی پرواز کی انتہا ہے، میرے آقا کی وہاں سے ابتدا ہوئی۔ آقا وہاں سے جب چلے تو چلتے چلتے حضرت جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل تمہاری کوئی حاجت ہو تو عرض کرو، کوئی تمنا ہو تو عرض کرو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل فرماتے ہیں، یا رسول اللہ جب میری تمنا یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، آپ کی امت پل صراط سے جب گزر رہی ہوگی تو بس اتنی دعا فرمائیں، اللہ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اپنے پروں کو بچھا دوں اور آپ کی امت ادھر سے گزر جائے۔ حضرات محترم، پھر حضرت جبرائیل وہیں رک گئے، پھر آقا وہاں سے رف کے ذریعے آگے پہنچے اور 70,000 پردے تھے۔ کتنے پردے تھے؟ 70,000 پردے۔ ہر پردے کا فاصلہ 500 سال کا تھا، اتنے پردے تھے۔ اور پھر وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پردوں سے گزرتے ہوئے، وہ نور و نکھت سے گزرتے ہوئے آپ چلے جا رہے تھے۔ پھر ایک مقام آیا کہ جہاں پر اللہ عز و جل کا آپ کو دیدار ہوا اور اللہ نے آپ سے بات کیا، آپ کو اللہ کو آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، جس کا معاملہ قرآن فرماتا ہے دنا فتدلی فقاب قوسین او ادنی۔ وہ جلوہ قریب آیا، اتنا قریب آیا کہ علماء فرماتے ہیں جیسے دو کمانوں کے بیچ۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ عز و جل اور پیارے آقا نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار فرمایا، لیکن اللہ اکبر اذن منی کی صدائیں آتی تھی، اے محبوب آ جاؤ، محبوب قریب آؤ، محبوب قریب آؤ۔ اب محبوب جب قریب آئے تو رب پوچھتا ہے، اے میرے محبوب میرے لیے کیا لایا؟ میرے لیے کیا لایا؟ تو آقا فرماتے ہیں، اے رب، اے خالق کائنات، اے پالنہار، میں نے وہ لایا جو تیرے خزانے میں نہیں ہے، جو تیرے خزانے میں نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے، اے محبوب ایسی کون سی چیز ہے جو میرے خزانے میں نہ ہو؟ ہاں ہاں تیرے خزانے میں نہیں، وہ تو عالم الغیب ہے، پھر بھی پوچھ رہا ہے بتا کون سی چیز ہے؟ تو رب سے آقا فرماتے ہیں، اے میرے رب، اے پروردگار، میں نے وہ چیز لایا ہے جو تیرے خزانے میں نہیں۔ ارے تیرے خزانے میں میرا یہ سر نیاز نہیں ہے،
میں سرے نیاز لایا ہوں. اور پھر فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ اللہ، اے اللہ، یہ مالی عبادت، یہ بدنی عبادت، یہ سب میں نے تیرے لیے لایا ہے. رب تو عبادت سے پاک ہے کیا اس کے پاس کہ اے اللہ میں نے یہ تیرے لیے لایا ہوں. اللہ اکبر. جب یہ بات رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیارے آقا نے کہی تو اللہ اکبر، میرا رب فرماتا ہے السلام علیکہ ایہا النبی. اے میرے پیارے، اے میرے پیارے، تجھ پر سلامتی ہو. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اب جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بڑا پیارا موقع ہے، رب مجھ پر سلامتی بھیج رہا ہے، تو ایسے نبی پر قربان جاؤں کہ اس مقام پر رب نے، اس مقام پر نبی نے اپنے امت کے صالحین کو یاد فرمایا اور ارشاد فرمایا السلام علیکہ وعباد اللہ الصالحین. میری امت کے نیک صالح لوگوں پر بھی سلامتی ہو. اللہ اکبر. جب نبی نے امت کے نیک لوگوں کو سلام بھیجا، فرشتے پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہی اتحیات جو ہے اللہ اور اس کے حبیب اور فرشتوں کے درمیان گفتگو ہے، معراج کی گفتگو ہے. اللہ اللہ. پھر اس کے بعد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جب حبیب پہنچے تو اللہ نے اپنا دستے قدرت نبی کے سینے پر رکھا. تو آقا فرماتے ہیں میں نے اس دستے قدرت کی ٹھنڈک کو اپنے دل میں محسوس کیا، اپنے سینے میں محسوس کیا، اور میں نے جو نہیں جانتا تھا وہ سب کچھ جاننے لگ گیا. جو نہیں جانتا تھا وہ سب جانا اور سب پہچانا. اس کے بعد اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو نماز کا تحفہ دیا. 50 وقت کی نماز دی، بعد میں 5 وقت کی وہ نماز ہو گئی. لیکن رب فرماتا ہے اے پیارے جا، جو 5 کی پڑھے گا میں 50 کا ثواب دوں گا، میں 50 کا ثواب دوں گا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 27 سال، کتنے سال معراج میں رہے. جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا. آپ نے وہاں سب کا مطالعہ کیا. میرے رب نے اپنے محبوب کو سب دکھایا. یہاں تک کہ ایک مقام پر آقا حوروں کو بانٹ رہے تھے، حوروں کو بانٹ رہے تھے. یہ حور میرے ابو بکر کی ہے، یہ حور میرے عمر کی ہے، یہ حور عثمان کی ہے، یہ حور علی کی ہے، یہ حور سعد کی ہے، یہ حور سعید کی ہے. اور ایک حوران جنت تھی جو بہت ہی حسین اور بہت خوبصورت تھی. اس کو کہا یہ میرے پیارے بلال کی ہے، یہ میرے پیارے بلال کی ہے. اب جب بلال کا نام آیا تو وہ حور مچل گئی اور حور نے کہا اے اللہ کے حبیب، کسی کو صدیق، کسی کو عمر، کسی کو کچھ، اور مجھے کالا بلال. تو آقا فرماتے ہیں اے حور میں نے تو کہا ابھی بلال سے بھی پوچھوں گا کہ تجھے پسند ہے بھی کہ نہیں. حضرت بلال کا مرتبہ کیا ہے، وہ مقام کہ آپ عرش پر ہیں اور بلال کے قدموں کی آواز سن رہے ہیں.
حضرت بلال کا وہ عالم ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے مقام دیکھے۔ آپ نے اسی رات میں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کے وہ محلات بھی دیکھے، جو ایک سرخ تھا اور ایک سبز تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کے اندر آپ نے جو وضو کیا تھا وہ پانی بھی چل رہا تھا، جو زنجیر تھی وہ بھی ہل رہی تھی، جو بستر تھا وہ بھی گرم تھا۔ صرف پل کا فرق تھا، یوں گئے اور یوں آئے۔ بات دراصل یہ ہے 27 سال وہاں گزرے لیکن دنیا میں ایک لمحہ بھی نہیں گزرا تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آقائے نامدار جب دنیا سے رخصت ہوئے، جب دنیا سے چلے تو اللہ نے فرمایا اے سورج ٹھہر جا، اے زمین ٹھہر جا، اے ستاروں ٹھہر جاؤ۔ تو ان کی گردشیں اسی وقت رک گئیں، اور رکتی کب ہیں، رکتی کیسی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نبی جانے کائنات ہے۔ جب کائنات کی روح نکل گئی تو کائنات مردہ ہو گئی، اور جب جان آ گئی تو پھر زندہ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو آسمان دنیا پر بلا کر جنت کو، جہنم کو، فرشتوں کو، عرش و کرسی، حوران جنت سب کی سیر کرائی، اور یہ سیر کرا کر سب کو بتا دیا کہ میرے نبی نے سبھی کو دیکھا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر وما علینا الا البلاغ۔